السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، آپ نے سلفی اور اہل حدیث کہلوانے کے متعلق پوچھا ہے، تو یہ میرے سامنے ہے شرف اصحاب الحدیث للامام خطیب البغدادی رحمہ اللہ۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب شرف اصحاب الحدیث میرے سامنے یہ مکتبہ شاملہ ہے۔ آپ کو یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ لاہور، پاکستان وغیرہ میں مل جائے گی۔ شرف اصحاب الحدیث کے اندر باب ہے وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم باکرام اصحاب الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ اصحاب الحدیث کا اکرام کرنا ہے، اور اس میں میرے پیارے بھائی ابو ہارون العبدی روایت کرتے ہیں، کنا اذا اتینا ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ہم جب کبھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، ابو سعید خدری فرماتے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش آمدید کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت یافتہ لوگوں کو۔ ابو ہارون العبدی پوچھتے ہیں، ہم کہتے ما وصیت وما وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی کی کیا سنت ہے؟ قال لنا رسول اللہ، ابو سعید خدری فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کو کہا، انہ سیاتی من بعدی قوم، میرے بعد ایک قوم آئے گی، یسألونکم الحدیث انی، وہ تم سے میری حدیث پوچھے گی، فَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں، یعنی جو میری حدیث پوچھنے والے پڑھنے والے ہوں اور اس کے متعلق مسائل کا حل تلاش کرنے والے ہوں، فَأَلْتِفُوا بِهِمْ وَحَدِّثُوهُمْ، میری حدیث پوچھنے والوں پر نرمی کرنا، محبت کرنا ان سے، اور انہیں میری احادیث کو بیان کر دینا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی کہا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے حدیث مانگیں گے۔ میرے پیارے بھائی، اسی باب کے اندر وصیت النبی کے اندر یہ میرے سامنے مکتبہ شاملہ میں حدیث موجود ہے، اور راوی وہی ابو ہارون العبدی ہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ کانا، ایک ایک لفظ اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سمجھ اور ذوق ہو۔ انہ کانا اذا رأى الشباب، ابو سعید جب نوجوانوں کو دیکھتے کہتے مرحبا بوصیت رسول اللہ، رسول اللہ کے وصیت یافتہ تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اوصانا رسول اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، ان نوصی لکم فی المجلس، ہم تمہارے لیے مجلس میں جگہ پیدا کریں، جب تم لوگ آؤ تو ہم تمہارے لیے جگہ پیدا کر دیں، تمہارے لیے مجلس میں وسعت پیدا کریں۔ وَأَن نُفْہِمَکُمُ الْحَدِیث، اور ہم تمہیں حدیث سمجھائیں۔ فَإِنَّکُمْ خُلُوفَنَا، تم ہمارے بعد میں آنے والے ہو۔ وَأَهْلُ الْحَدِیثِ بَعْدَنَا، اور تم ہمارے بعد اہل حدیث ہو۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ جو نبی کی حدیث سمجھے، پوچھے اور پڑھے وہ اہل حدیث ہے۔ اور اسی طرح دیگر روایات یہاں پر موجود ہیں شرف اصحاب الحدیث کے اندر۔ جس بزرگ اور جس بھائی کو اہل حدیث لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی یہ کتاب شرف اصحاب الحدیث مترجم لے کر پڑھ لے، انشاءاللہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اہل حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے
کہلوانا ثابت ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ اہل حدیث کو اللہ نے یہ شان دی کہ اہل حدیث کا ادنا طالب علم جب جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید میں یا دیگر اہل حدیث مدارس کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو الحمدللہ شروع کلاس سے ہی کتاب الجامع پڑھائی جاتی ہے، 150 کے لگ بھگ احادیث جس میں موجود ہیں، دوسرے سال میں بلوغ المرام، پھر اسی طرح آگے ترتیب وار احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتابیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ ایک اور روایت میرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے جس میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق حتی تقوم الساعہ، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑائی کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون فرماتے ہیں علم یکونوا اصحاب الحدیث، اگر یہ حق پہ قائم رہنے والی جماعت اہل حدیث نہیں ہے، فلا ادری من ہم، پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من ناوأهم حتی تقوم الساعہ۔ امام ابن مبارک فرماتے ہیں ہم اندی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک وہ اصحاب الحدیث ہیں، اہل حدیث۔ اسی طرح فضل بن زیاد فرماتے ہیں سمیت احمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سنا، انہوں نے یہ حدیث ذکر کی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ امام احمد یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ طائفہ منصورہ حق پر ڈٹ جانے والی جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر احمد بن حنبل کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ پوری کتاب لفظ اہل حدیث سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک اور میرے سامنے روایت آ گئی ان جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، حق کے دفاع میں لڑتی رہے گی۔ فقال البخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری فرماتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث، حق پہ ڈٹ جانے والی یہ جماعت اہل حدیث جماعت ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے، مزید آپ شرف و صحاب الحدیث کو پڑھ لیں۔ سلفی کہلوانا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے پیارے بھائی، لفظ سلف اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور سلف سے مراد پیچھے گزری ہوئی امت، صحابہ، ائمہ وغیرہ، ان کی طرف نسبت کرنے والا خود کو سلفی کہلواتا ہے، یعنی جو منہج سلف پر، صحابہ ائمہ کے منہج پر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، سورہ الزخرف پارہ آیت نمبر ہے 26۔ ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ تو سلف سے مراد پیچھے گزرے ہوئے لوگ، اور اسی طرح سلفی جو گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کرنے والے ہوں، یعنی تقلید نہ کرنے والے اور پیروی کرنے والے۔ مزید زیادہ تفصیل کے لیے آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں، صفحہ نمبر 496۔ واللہ عالم بالصواب۔